شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت شہریوں کو پائیدار ریلیف فراہم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ پاکستان کے پارلیمانی وفد نے تاشقند میں بین الپارلیمانی یونین کے دوران 3 اہم کمیٹیوں کی رکنیت حاصل کر لی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا، جس میں قومی اور عالمی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ اور آزاد کشمیر کی حکومت نے آزاد کشمیر رینجرز فورس کے قیام کی منظوری دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت دن رات شہریوں کو حقیقی اور پائیدار ریلیف کی فراہمی پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کمزور معیشت، بڑے پیمانے پر مہنگائی اور سیاسی تقسیم ورثے میں ملنے کے باوجود حکومت نے سخت مگر قوم کے مفاد میں ایسے فیصلے کیے جو ناگزیر تھے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ جب پاکستان شدید مسائل میں گھرا ہوا تھا، تب وزیر اعظم نے سیاسی مفادات پر ریاست کو ترجیح دی اور قلیل مدتی سیاسی فوائد کے لیے ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگانے سے انکار کر دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو مناسب نرخوں پر بجلی کی فراہمی کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے محض نعروں کے بجائے ٹھوس ریلیف کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی، جس کی بدولت مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی کارکردگی کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی کم قیمت، مہنگائی کی شرح 10% سے کم ہونے اور اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے رجحان سمیت تمام اقتصادی اشاریے پاکستان کے خوشحال مستقبل کی عکاسی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے اور اڑان پاکستان اقدام کے تحت پاکستان مثالی اقتصادی ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے کھیلوں کو اپنے ترقیاتی ایجنڈے کا مرکزی ستون بنایا ہے۔ ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی قومی کھیلوں کی پالیسی میں نچلی سطح پر شمولیت، ٹیلنٹ کی دریافت اور صنفی مساوات کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی جیسے اقدامات کے ذریعے نوجوان کھلاڑیوں کو سائنسی تربیت، مالی معاونت اور جدید سہولتوں کی فراہمی کے ذریعے مستقبل کے چیلنجز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ آج ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے سماجی شمولیت کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں اور اس حوالے سے مواقع کی فراہمی۔ تاشقند میں بین الپارلیمانی یونین کی 150ویں سالانہ اجلاس میں پاکستان کے پارلیمانی وفد نے 3 اہم کمیٹیوں کی رکنیت حاصل کی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی زیر قیادت وفد میں پاکستانی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے ارکان شامل تھے۔ قانون و انصاف کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کو متفقہ طور پر دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق اعلیٰ سطح کے مشاورتی گروپ کا رکن منتخب کیا گیا۔ عقیل ملک نے عالمی نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی، جن میں انہوں نے خاص طور پر دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پاکستان کی مشکلات کے بارے میں آگاہ کیا۔ 2 روزہ پاکستان معدنی سرمایہ کاری فورم کی عالمی تقریب منگل کو اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ اس تقریب کا مقصد سرمایہ کاری کو متحرک اور تیز کرنا، پالیسی لائحہ عمل کو آگے بڑھانا، جدت طرازی کا مظاہرہ کرنا اور مضبوط شراکت داری قائم کرنا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ اور آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے آزاد کشمیر رینجر فورس کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ اے پی پی کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ منصوبے کے مطابق موجودہ قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے 1000 اہلکار اور 3 افسر بھرتی کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ رینجرز فورس کی کمان کے اہلکار کا مکمل طور پر تعلق آزاد کشمیر سے ہوگا اور کسی غیر ریاستی شخص کو فورس میں بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اے پی پی کو بتایا کہ حکومت آزاد جموں کشمیر کے شہریوں کو دہشت گردی کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے انسداد دہشت گردی محکمے کو شروع کرنے کے حتمی مراحل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول نہ جانے والے بچوں کے لیے بھی ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے آزاد کشمیر میں 3 ارب روپے مالیت سے دانش اسکولوں کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.